ایک خاتون ہیں جو کہ بار بار مجھے، میری فیملی، میری بیٹی ان کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آج کچھ 7 مجھے لے کر یہ بولا کہ میں نے 7 جھوٹ جو بولے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ باقی میں کویسچنز کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا کہ جی سی سی ٹی وی میں اغوا کر کیوں نہیں آئے۔ ایک میڈیکل کلینک ہے، ادھر سے سی سی ٹی وی میری گلی تک شو کر رہا ہے۔ سیکنڈلی اغوا کار باپ جو ہے وہ اغوا کا مسلسل بول رہا ہے پہلے دن سے، اور گلی کا ڈسٹنس جہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہاں سے میرے گھر کا ڈسٹنس آدھا میل ہے۔ ان کو شاید ان کا میتھ ویک ہے، انہوں نے گلی ڈیفینیٹلی مانیٹر تو کی نہیں آ کے فزیکلی، ان کا یقیناً ان کا میتھ ویک ہے، انہیں شاید یہ علم نہیں ہے کہ ایک میل میں یا آدھے میل میں یا 1 کلومیٹر یا آدھے کلومیٹر کے اندر کتنے میٹرز ہوتے ہیں۔ میرے گھر سے میکسیمم گلی کا جو کارنر ہے وہ میکسیمم 20 میٹر ہوں گے، 6 7 8 9 زیادہ زیادہ 6 یا 7 گھر ہوں گے، وہ آپ کراس کریں تو گلی کا کارنر آ جاتا ہے۔ اگر یہ خاتون اس کو آدھا میل بولتی ہے تو پھر یا تو ان کے دماغ کا اسکریو ڈھیلا ہے یا پھر ان کو میتھ کی کیلکولیشن نہیں آتی۔ تھوڑا سا اگر یہ اس پہ توجہ دیتی تو شاید انہیں یہ علم ہو جاتا۔ سیکنڈلی میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اغوا ہے، میں نے ایف آئی آر بھی اسی چیز کی کٹوائی ہوئی ہے۔ سیکنڈلی اگر یہ چیز اغوا نہیں ہے، یہ لوگ بڑے بے قصور لوگ ہیں تو کورٹ میں آئیں اور پروو کر دیں، میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر سی سی ٹی وی کے اوپر انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی دیکھیں سی سی ٹی وی کو ڈیسیو کرنا یہ جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ گاڑی کو گلی کے بالکل کارنر پہ اس طریقے سے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، بچی کو اس طرح سے غائب کیا جا سکتا ہے اور اس ٹائم پہ غائب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کسی کو علم ہی نہ ہو۔ تو یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور یہ اس دن یہاں پر نہیں آئے تھے۔ یہ ڈیفینیٹلی جو فائنڈنگ ملی ہے یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے سے یہاں پر موجود تھے، اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ سارا ورک آؤٹ کیا تھا۔ دیکھیں، میں جو بول رہا ہوں 100% وہ جب یہ فائنڈنگز آئیں گی تو اس وقت یہ سب چیزیں وہ ہوں گی۔ اب تو اگر میں اغوا کا یہ نام دے رہا ہوں تو میں تو چلے بچی کا باپ ہوں، میں غلط بیانی بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر گورنمنٹ کے آفیشیلز میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں بڑا کلیئر بتا دوں، میں نہ انہوں نے نہ مجھے ایز اے پارٹی اس کو کیا ہے، میرا اس پارٹی سے بھی لنک نہیں تھا، میں تو کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ سیکنڈلی میں جو ہوں اس کیا کہتے ہیں یہ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں، تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں، جو منسٹر ہیں گورنمنٹ آفیشیل، تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا، ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی۔ سیکنڈلی انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے، جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے، نہ مجھے جانے دیا، میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے۔ ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں، یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے، وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے، میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں اسے کنڈیم کروں گا، اور سیکنڈلی میں ان کو یہ بتا دوں کہ پولیس، میرے گھر یہ انسیڈنٹ 16 تاریخ کو ہوا تھا، اور پولیس 16 کی رات میں میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو ٹی وی نیشنل ٹی وی کی بات ہے، 23 تاریخ تھی غالباً، 22 یا 23 تاریخ تھی، یعنی 6 یا 7 دن بعد کی بات ہے جو میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا تھا جا کے۔
تو نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک کویشچن ہوا، اور ظاہر سی بات ہے میرے سینٹیمنٹس میں پتہ نہیں کس جذبات کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ جو میں ابھی کہتا ہوں مجھے نہیں نکلنے چاہیے تھے. ڈیفینیٹلی یہ معاملہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایک چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کا اب ڈیفینیٹلی جو بھی میرے محلے کے لوگ ہیں اور جو بھی وہ ہیں وہ سب میرے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے وہ اس کے بعد بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں. اور یہ جو بھی تھا میں اس پہ مزید بات، اگر یوٹیوبرز بھی آ کے کویشچن کرتے ہیں تو میں ان سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ یہ معاملہ فرقہ وارانہ فسادات کی طرف نہ چلا جائے، اور میرا بیٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کا ایشو ہے کہ بچیاں اس طرح اغوا ہوتی ہیں یا ان کی اس طرح سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں، چاہے وہ جعلی ہوں چاہے صحیح ہوں، اور اس کے بعد انہیں غائب کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو خاتون کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی. یہ جھوٹ نہیں تھا. پولیس نے تو یہ اس ٹی وی کی بیان آنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا. اس سے پہلے تو میں نے کسی غالباً ظفر عباس صاحب سے یہ بات کی تھی، اور ٹی وی پر یہ بات ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پراپرلی اس ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھے کہا کہ یار ہمارے چینل سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو کویشچن ہوا. تو مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فقہ اور ایون نان مسلم لوگ رہتے ہیں، یقین کریں مجھے روزانہ میسیجز کرسچنز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں. تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فقہ سے ملا اس سے کہیں زیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا. تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں. اور میرے جتنے بھی علاقے میں مساجد ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں، اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا، اب ان کا تیسرا سوال ہے جی کہ واٹس ایپ بچی نے نکاح نامہ جس دن نکاح ہوا اسی دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا. اس سلسلے سے انہوں نے کوئی ایک اپنی طرف سے گواہ بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کا. شاید ان کا ذہن انتہائی بچگانا ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرا فون انڈر آبزرویشن تھا. میرے گھر کے فون انڈر آبزرویشن تھے، اور میرے فون گھر کے تو لیے گئے تھے فورینزک کے لیے، اور مجھے غالباً ایک ہفتے کے بعد ملے تھے. ان کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ جب آپ کا کیس اتنا وہ ہائی لائٹ ہوا تو میرے گھر میں ایجنسی سیکنڈ ڈے سے آنی شروع ہو گئی. 16 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا. 17 تاریخ کو جس دن انہوں نے کہا کہ نکاح ہوا یعنی 17 اسی دن نکاح ہوا ان کا جو پیپر ہے، تو اس دن سے اگلے دن انہوں نے کہا نکاح نام اس نکاح والے دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے کچھ اس طرح سے بولا ہے. تو 17 کو میرے پاس ایجنسیز میرے گھر پہ تھی اور وہ سارے میرے فون کی آبزرویشن ہو رہی تھی. میرے پاس آج بھی جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں وہ سب آبزرو ہوتے ہیں، ایون جو وائس نوٹس اور یہ سب جو ہیں وہ آبزرو ہو رہی ہیں. میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے. اس چیز کو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کنفرم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دیکھیں، انہوں نے مجھے میری ذات کو تو پوائنٹ آؤٹ بنایا، انہوں نے پولیس کو بھی نشانہ بنایا کہ پولیس کو تیسرے دن ہی نکاح کی گیم کا پتہ چل گیا تھا. اور اگر ایسی بات تھی تو میں اپنی عزت کا ڈنڈورا ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کیوں پیٹ رہا ہوتا. میں تو معاملہ اسی دن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہی نہیں تھا میں جا کے معاملہ سیٹل کر لیتا. اور میرا خیال ہے کہ پولیس بھی بڑی، اگر یہ وہ والا معاملہ ہوتا تو پولیس بھی بڑی آسانی سے اس چیز کو کمپرومائز کروا دیتی، سیٹلمنٹ کروا دیتی. یہ وہ ایشو نہیں ہے. اور اب آپ اس قسم کی پلین گیمز نہیں ڈالیں. یہ میرا واٹس ایپ، میرا فون پورا آبزرویشن میں تھا. ایون میرے فیملی ممبر جتنے بھی تھے ان کے فون آبزرویشن میں تھے، اور شاید ابھی تک بھی ہیں. میرا تو ابھی تک ہے، اور میرے گھر میں جتنے فون ہیں وہ بھی ہیں. سیکنڈلی دیکھیں، پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس کو پتہ تھا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سے، باپ نے اسی وقت پولیس کو بتا دیا. اب
سوچنے کی مقامی سوچ ہے. اگر مجھے واٹس ایپ آیا اور میں نے اسی وقت پولیس کو فارورڈ کر دیا اور اس کے بعد میں ڈھنڈورا پیٹتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے اور پولیس کو اس چیز کا دوسرے یا تیسرے دن پتہ ہے بقول ان کے. آپ خود سوچ سکتے ہیں پولیس ایسی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں صاف پولیس کوئی میرے کوئی ملازم تھوڑی ہے پولیس والے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں ان کا جو ہے وہ ان کی ظاہر سی بات ہے میں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے. وہ اس کے اوپر وہ ایکشن لے رہی ہیں. اب چونکہ کیس بھی عدالت میں ہے تو اب عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ اس بچی کو تلاش کیا جائے. تو پولیس کے اندر پولیس کو اگر دوسرے دن تیسرے دن اس چیز کا پتہ ہوتا تو پولیس کیوں اسے فائنڈ آؤٹ نہ کر سکتی. آپ اس چیز کو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کریے. محض کسی پر الزام لگا دینا جو کہ آپ کا وتیرہ ہے آپ یہ حرکتیں نہ کریں پلیز برائے مہربانی. میری آپ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے اور میں آپ سے دشمنی پالنا بھی نہیں چاہ رہا کیونکہ انسان اپنے جو پہچانا جاتا ہے ان چیزوں سے. تو کائنڈلی ایسا نہ کریں. آپ یہ چیپ شاٹس نہیں کھیلیں. پولیس کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور مجھے باخدا میں قرآن کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور اس سے اگلے دن بچی ٹی وی پر شو ہوئی. ٹی وی پہ نکاح نامہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں تو خدا کا واسطہ ہے آپ اس قسم کے صرف چند ویوز لینے کے لیے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ پولیس کو بھی گندہ کر رہی ہیں جو کہ پولیس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. نہ مجھے تھا نہ پولیس کو تھا. میں آلریڈی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. جو گواہ آپ لے کر آئی ہیں اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا میرا نمبر پورے پاکستان کے پاس ہے. جب سے یہ انسیڈنٹ اتنا پاپولر ہوا ہے میرا نمبر تو پورے پاکستان کے پاس ہے. بچی کے پاس تو ویسے ہی ہونا چاہیے بقول آپ لوگوں کے. تو میرے پاس انسیڈنٹ یہ میرا واٹس ایپ آتا تو اس کی ایک ریکارڈنگ کر کے میرے نمبر کے اوپر آپ شو کرتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ واٹس ایپ کیا گیا تھا. میں جس دن یہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ کویشچن ریز کیا گیا تھا میں نے اسی دن یہ ساری ایجنسیز کو جو کہ آلریڈی اس میں شامل تھیں اور انہیں پتہ تھا. جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا یار آپ کے فون کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم آلریڈی اس کو فون کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ان آؤٹ ہے وہ سب ہماری نظروں میں ہے. تو آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.